السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہم تھے مسلمانوں کے لیے۔ کیا آپ کی کسی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ کے کسی فیصلے کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ یا آپ کے کسی فیصلے پر یا بات پر یا عمل پر انسان اس پر ناگواری ظاہر کر سکتا ہے؟ آئیے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، کس طرح قرآن مجید نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ چلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ نہیں، لوگ جیسے باتیں کر رہے ہیں نا ویسی نہیں۔ وَرَبِّكَ، اللہ کے رسول آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، مومن ہو نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج تسلیم نہ کر لیں۔ پھر آپ جو فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ کے اس فیصلے پر اپنے دلوں میں معمولی سی تنگی کو بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور آپ کے فیصلے کے آگے ٹوٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں۔ فیصلہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، آپ کا فیصلہ ہے، آپ کے الفاظ ہیں، اور انہی الفاظ کو قبول کرنا ہے۔ اور یہی الفاظ کیا ہیں؟ حدیث مبارک، ان کو قبول کرنا ہے اور دل سے قبول کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو بندہ مومن ہے قرآن مجید کی روح سے۔ قرآن مجید نبی علیہ السلام کے الفاظ کو اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ وہ الفاظ قرآن مجید کے نہیں ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں؟ جو آپ کسی مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات کو آپ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کو انہوں نے تسلیم کرنا ہے، دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرنی، اور یہ فیصلہ آپ کے اپنے الفاظ کا ہوگا۔ لوگ اس کو نہ مانیں تو کیا وہ مومن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات کو سنو اور عمل کرو، یہ مطالبہ ہے قرآن مجید کا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان آیات کو سن سن کے قرآن مجید کی مزید آیات کو بھی اور نبی علیہ السلام کے ارشادات کو بھی سن کے حدیث کے چاہنے والے بن گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی مجالس میں وہ شرکت کرتے، آگے بڑھ بڑھ کے اطاعت اور اتباع رسول کی مسلسل تاکید نے صحابہ کرام کو بڑا چوکنا کر دیا تھا کہ کوئی عمل ہمارا اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر نہ ہونے پائے، ورنہ یہ کھلی نافرمانی ہوگی۔ یہی محبت انہیں نبی علیہ السلام کی محفل میں کھینچ لاتی۔ مقامی جتنے بھی منافق تھے، مسلمانوں کو ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ انہیں حدیث سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس ہر وقت غصے میں جلے بھنے رہتے تھے۔ صحابہ آپس میں معاہدہ کرتے کہ ایک دن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنا اور میں جا کے بازار میں کام کروں گا، شام کو جب دونوں ملیں گے تو آدھی کمائی میں تمہیں دے دوں گا، اور وہ علم جو تم نے نبی علیہ السلام سے سیکھا ہو مجھے بتا دینا، اور اس طرح دوسرے دن میں جاؤں گا، تم مارکیٹ جانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک انصار دوست کے ساتھ جو ہمسایہ تھا اس کے ساتھ یہی کچھ طے کیا، اور ایسا ہی کرتے رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات کو، ہر ادا کو، ہر قول کو وہ سننا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے۔ انہیں یہی خوف ہوتا تھا کہ کوئی شے مس نہ ہو جائے، رہ نہ جائے ہم سے، اور جو ہی پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا اس پر عمل کر ڈالتے تھے اور عمل کرنے کی ٹھان لیتے تھے۔
ایسا کرنے میں صحابہ کرام واقعی کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کی پسماندگی، ان کی غربت، ان کا افلاس، ان کی جہالت، یہ سب کچھ علم، ترقی اور فتوحات میں بدل گئی۔ کیا نبی کو فالو کرنے سے ایک انسان آگے نہیں بڑھ سکتا؟ ہر اعتبار سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ ہم جب دوسروں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عزت بھی جاتی ہے، اخلاق بھی جاتا ہے، اور اسی طرح دنیا بھی جاتی ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کے مصداق ہم بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال خلافت راشدہ ہو، اور اس کے بعد مسلمانوں کو جس جس دور میں عروج ملا، اس سب کے پیچھے یہی موٹو تھا کہ سنو اور عمل کرو۔ جس طرح قرآن کو سننا ہے، عمل کرنا ہے، اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنو اور عمل کرتے جاؤ۔ انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ آپ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر تھے، تفسیر تھے، اور صحابہ کرام حریص تھے اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں، آپ کے ارشاد کو سنیں، اور ارشاد کو سننے کے بعد نہ صرف اس کو یاد کریں بلکہ اس پر عمل کریں۔ تو انہوں نے سنا بھی صحیح اور عمل بھی کیا۔ جہاں تک یاد کی بات ہے تو یہ ایک دوسرا پیغام تھا جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ساتھیوں کو دیا، اور ساتھ ساتھ فرمایا، دعائیں دی ان کو، اور یہ فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها۔ بڑی خوبصورت دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، پھول کی طرح جو خوشبو دیتا رہے، جس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو غور سے سنتا ہے، فوعاها، پھر اس کو اچھی طرح یاد کرتا ہے، ثم اداها کما سمعها، پھر اس کو ویسے ہی آگے پہنچاتا ہے جیسے اس نے مجھ سے سنا ہوتا ہے۔ کیا زبردست تعلیم ہے اس مختصر سے جملے میں۔ دعا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا غور سے سننا، اس پر ابھارنا، پھر اسے یاد کرنا، اس پہ ابھارنا، پھر اس کو آگے پہنچانا، اس پہ ابھارنا، اور آگے بھی ویسے ہی پہنچانا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا یا جیسے آپ نے کیا۔ یہ وہ پروگرام تھا جو مختصر سے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دیا، اور صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات کو پھر غور سے سنا، نہ صرف غور سے سنا بلکہ اس کو اچھی طرح یاد کیا، اور یاد بھی ایسا کیا کہ ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محفل میں جب ہم بیٹھتے، آپ جو ارشادات فرماتے ہم غور سے سنتے تھے، اور آپ جب تشریف لے جاتے تو ہم آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرتے تھے، اور مذاکرہ اس طرح کرتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کس طرح ارشاد فرمایا، اس بات کو کس طرح ارشاد فرمایا، اور جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے کس طرح موومنٹ کی، آپ مسکرائے، آپ نے ہاتھ ہلائے، آپ نے غصے کا اظہار کیا، یا آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا، یہ سب باتیں وہ ریوائز کرتے تھے، اور اتنا کرتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپس میں سب باتیں اس کا مذاکرہ ہو جاتا تو کھڑے ہوتے
تو حدیث جو تھی وہ ہمارے دلوں میں گڑ جایا کرتی تھی، اچھی طرح گڑ جایا کرتی تھی۔ اس طرح انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو بخوبی یاد کرنا شروع کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی اس حدیث میں کہ اس کو آگے پہنچائے جیسے اس نے سنا، آپ نے خود اس پر عمل کیا ہے، دوسروں کو کہا ہے۔ مختلف وفود آتے اور آپ کے پاس رہتے، مسلمان ہوتے، پھر رہتے کچھ عرصہ رہ کے دینی تعلیمات سن کے، یاد کر کے، پڑھ کے، سمجھ کے وہ جب جانے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرتے ہوئے فرماتے احفظوہن وَأَخْبِرُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، یہ جو چیزیں اب تم نے یہاں سیکھی ہیں ان کو اچھی طرح یاد رکھنا، اور ہاں اس کو اپنے پاس نہ رکھنا، واپس جا کے اپنے قبیلے کے افراد کو بھی ان تمام باتوں کی اطلاع دینا، ان کو بھی سکھانا، ان کو بھی بتانا۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گفتگو، آپ کا عمل، آپ کے ارشادات وہ دنیا تک پہنچ جاتے اور لوگ ان کو یاد کرتے، بڑے متاثر ہوتے۔ صحابہ کرام نے قلم، کاغذ اور کتاب پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے حافظے پر اکتفا کیا ہے۔ حافظہ ان کا ماشاءاللہ بہت تیز تھا، اس لیے کہ وہاں قلم کاغذ کی بات ہی نہیں تھی، جو سنتے تھے اس کو بس ذہن میں بٹھانا ہوتا تھا اور ازبر کرنا ہوتا تھا۔ جو شخص بھی حافظے کا کمزور ہوتا تو اس کے بارے میں ان کو پتہ چل جاتا، اور عرب ورلڈ میں یہ جانی پہچانی چیز تھی کہ کون حافظے کا کمزور ہے اور کون حافظے کا بڑا تیز ہے۔ کتنے صحابہ ہیں جن کو گھوڑوں کی نسلوں کے نام یاد تھے، جن کو اونٹوں کی نسلیں جو اوپر سے نیچے تک اور ان کے رشتہ دار سب اونٹوں کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں اس کا باپ تھا، فلاں اس کا دادا تھا، فلاں اس کا نانا تھا۔ اس حد تک ان کو یہ یاد تھے، اور پھر بے شمار ضرب الامثال ان کو یاد تھیں، واقعات یاد تھے، خاندانوں کے شجرہ نسب ان کو یاد تھے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو اس موقع پہ یاد کر لینا کون سا ان کے لیے مشکل کام تھا۔ وہ سنتے، اچھی طرح سنتے، یاد کر لیتے تھے، لا علمی ہوتی تو فوراً رجوع کرتے، اپنے ساتھی سے سن لیتے یا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سن لیتے۔ جو فیصلہ کروانا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے شدہ فیصلوں کو نہ صرف مانتے بلکہ دوسروں کو بھی آگاہ کرتے تھے۔ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو، اور یہ بھی کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کیسے حفاظت کروا رہا ہے؟ یہی بچے، یہی ہماری بچیاں جو گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں جا جا کے قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں بہت سے مسلمان ایسے خاندان ہیں جن کی بچیاں، بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں اور بن رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بن رہے ہیں۔ یا آخر کون اس کی حفاظت کروا رہا ہے؟ قرآن مجید کی آج کاپیاں بھی گم کر دی جائیں پھر بھی اس کو دوبارہ لکھنا آسان ہے۔ تو اس طرح جس طرح قرآن مجید کا حفظ چلا ہے، اسی طرح الحمدللہ حدیث پاک کا بھی حفظ چلا ہے۔ یہی حفظ تو تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاس جتنی بھی حفاظ حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری سے لے کر مشکات المصابیح کیا بلوغ المرام تک، یہ سب کتابیں حفظ کے نتیجے میں لکھی گئی ہیں، حافظے سے لکھی گئی ہیں، اور یہی حافظہ ہی تھا جس نے اس علم کو من وان آگے منتقل کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ دو چیزیں حدیث کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث رسول بھی چلتی رہی۔ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ سنو، عمل کرو، حفظ کرو، اسی طرح نبی علیہ السلام کی احادیث کے بارے میں کہا گیا کہ سنو، عمل کرو اور یاد کرو۔
ایک اور چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی کتابت اور حدیث رسول کی کتابت۔ اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔